پاکستان کے اندر بہت ساری مذہبی تنظیمیں ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کے اندر JUI بھی ہے. آپ اس کے جنرل سیکرٹری ہیں پنجاب کے. آپ مجھے بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان کی سیاسی جماعت کا ماڈل کیا ہے سیاسی، کہ پاکستان کو ایک ماڈل اسلامی ریاست وہ بنانا چاہتے ہیں، اور کس طریقے سے بنانا چاہتے ہیں کہ قانون کی بالادستی بھی رہے اور جمہوریت بھی قائم رہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام دو چیزوں پر یقین رکھتی ہے. ایک یہ کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے تو یہ اسلامی پاکستان ہے. دوسرا، پاکستان کے لیے یہ چیز طے کی گئی ہے کہ پاکستان میں جمہوری نظام چلے گا تو یہ اسلامی اور جمہوری پاکستان ہے. اور جمعیت علماء اسلام بھی اپنے سیاسی نقطہ نظر سے ان دونوں چیزوں پر یقین رکھتی ہے کہ یہاں اسلام بھی ہونا چاہیے اور طرز حکمرانی اسلام کا وہ طرز حکمرانی ہونا چاہیے جس میں جمہوری طرز ہو. اور قرآن کریم کی اصطلاح میں اس جمہوری طرز کو شورائیت کہا جاتا ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ آپ اپنے معاملات کو مشاورت کے ساتھ چلائیں، اور مشورے میں ایسی خیر آپ کو ملے گی کہ مختلف پہلو آپ کے سامنے آئیں گے، لوگوں کا اطمینان بھی ہوگا اور عمل درآمد میں آسانی بھی ہوگی. جمعیت علماء اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب پاکستان کو بنایا گیا تو 4 چیزیں پاکستان کی بنیاد تھیں. نمبر 1 وہ قرارداد مقاصد جو پاکستان کی بنیاد اور اساس بنی ہے، جس کی بنیاد پر پاکستان کا اسلامی اور نظریاتی تشخص طے ہوتا ہے. دوسرے نمبر پر پاکستان کی تمام دینی مکاتب فکر اور تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندگان نے ان 22 نکات پر اتفاق کیا تھا جو پاکستان کی اساس اور بنیاد ہوں گے، جس کی بنیاد پر پاکستان کا آئین تشکیل پایا ہے. وہ 22 نکات جس کا تعلق اسلام کے ان بنیادی چیزوں کے ساتھ ہے جو ریاست سے بحث کرتی ہیں، اور اس پر تمام پاکستان کے دینی مکاتب فکر نے دستخط کیے ہیں اور اس کے ساتھ اتفاق کیا ہے کہ یہ پاکستان کی اسلامی روح ہوگی. تیسرے نمبر پر جمعیت علماء اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس قرارداد مقاصد اور 22 نکات کی بنیاد پر جو پاکستان میں آئین تشکیل پایا ہے، 73 کا وہ متفقہ آئین جس کے اندر موجود اسلامی شقیں اگر ان پر عمل درآمد کر لیا جائے تو پاکستان الحمدللہ ایک صحیح اور ماڈل اسلامی ریاست بن سکتا ہے. تو یہ 3 وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کی اساس اور بنیاد ہیں. چوتھے نمبر پر وقت کے ساتھ ساتھ ایسی چیزیں پیش آتی رہتی ہیں، ضروریات پیش آتی رہتی ہیں، حالات پیش آتے رہتے ہیں، سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں. اس کے لیے پاکستان میں ایک آئینی ادارہ موجود ہے جو اسلامی نظریاتی کونسل کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کی سفارشات موجود ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں بحیثیت جمعیت علماء اسلام کے نمائندہ کے کہ آپ قرارداد مقاصد، 22 نکات، 73 کے آئین کی اسلامی شقوں اور اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر عمل درآمد کریں. پاکستان جمہوری بھی بن جائے گا، پاکستان اسلامی بھی بن جائے گا، اور JUI کی ساری سیاست ان 4 چیزوں کے اوپر کھڑی ہے. دیکھیں، بہت سارے مسالک ہیں. 22 نکات کی جب آپ بات کریں، اب وقت بہت آگے نکل گیا ہے. اختلافات بھی تو آپ کے سامنے ہیں. سب مل بیٹھ کر تو کوئی فیصلہ کر نہیں پاتی جتنی بھی سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں. تو پھر مولانا کا کیا کردار ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ خود وہ ان چیزوں کو حل کرنے کی طرف نہیں جاتے، صلح کی طرف ان امکانات کو پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے جس سے پاکستان کے اندر اسلامی ریاست کا جو صحیح ماڈل ہے وہ متعارف ہو سکے. خود اس کی راہ میں مولانا بہت بڑی رکاوٹ ہیں. دیکھیں، مولانا صاحب کی سیاست کو جو لوگ جانتے ہیں یا مولانا صاحب کے کردار کو جو لوگ جانتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اگر وہ گہرائی میں جائیں گے یا قریب ہو کر دیکھیں گے تو کم از کم وہ یہ نہیں کہیں گے کہ پاکستان میں مذہبی جماعتوں کے درمیان اختلافات کا سبب مولانا ہے یا فرقہ واریت کی کو ہوا دینے میں کردار مولانا ہے. مولانا کی جماعت اور مولانا کا شخصی کردار ہمیشہ مذہب کے اتفاق رائے پر رہا ہے اور سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو جوڑنے میں انہوں نے کردار ادا کیا ہے. مثلا اگر میں قرارداد تو ہر سیاسی جماعت کو تقویت دیتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں. ابھی بھی انہوں نے کال دے دی ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں ڈنڈا اٹھانا پڑے گا، ڈنڈا اٹھائیں گے، دوبارہ سے ہم کال دیں گے. مولانا صاحب کی سیاست ڈنڈے سے دور ہے. مولانا صاحب ڈنڈے کے مخالف ہیں. ہماری سیاست پرامن سیاست ہے. جمعیت علماء اسلام کی تاریخ یہ ہے لیکن جب دھرنے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، ڈنڈے تو بہت نظر آتے ہیں، بلکہ ہر طرح کا اسلحہ بھی نظر آتا ہے. جمعیت علماء اسلام کے کوئی آپ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں کہاں یہ باتیں سوشل میڈیا کے دور میں آپ کوئی ایک ویڈیو مجھے نہیں دکھا سکتے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ میرے سامنے لائیں اور ثابت کریں کہ JUI کا اجتماع ہو
اور اس میں کسی کے ہاتھ میں کسی سیاسی دھرنے کی بات کریں، سیاسی دھرنے کی بات کروں، دیکھیں دھرنا، اجتماع، جلسہ جلوس یہ جمہوری حق ہوتا ہے. سیاسی جماعتیں یہ راستہ ہمارا، یہ پوری دنیا میں یہ چیز مانی جاتی ہے. آپ رائے عامہ کو ہموار کرتے ہیں، پبلک کو نکالتے ہیں اپنے حق کے لیے، اور آپ ان کو اویئرنیس دیتے ہیں کہ اس مسئلے کے لیے آپ نکلیں. یہ پوری دنیا میں کیا ہے آپ کے راستے میں سب سے بڑی جو مشکل کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، مولانا صاحب کا نقطہ نظر ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ہمیں اپنے مطالبات کے حق کے لیے عوامی رائے عامہ کو استعمال کرنا ہے، لیکن بندوق اور ڈنڈے کو ہم اپنے لیے حرام اور ناجائز سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جلسوں میں، جلوسوں میں، کانفرنسوں میں آپ کو کبھی جلسے میں یہ چیز نظر نہیں آئے گی. بلکہ میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ ہماری ایک فورس ہے جو پیلی وردی پہنتی ہے، جس کو ہم انصار الاسلام کہتے ہیں. یہ رضاکار فورس ہے. عام طور پر لوگوں کے ہاں فورسز ہوتی ہیں جو باقاعدہ مسلح ہوتی ہیں، ہمارے ہاں مسلح فورس نہیں ہوتی. یہ خدمت گار فورس ہے. عام جب حالات آتے ہیں، مثال کے طور پر سیلاب خدا نخواستہ جیسے ابھی آیا تھا، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی طوفان آ گیا، کوئی خدائی آفت آ گئی اس کی طرف سے، تو پھر اس میں وہ باقاعدہ خدمت کا کام کرتے ہیں، لوگوں کی گھروں کی بحالی کے لیے ان کے ریلیف کا کام کرتے ہیں. ہمارے حافظ صاحب یہ تو جلسوں اور جلوسوں میں وہ لوگ، دوسری سیاسی جماعتوں کے بھی جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لوگ بھی ایسے خدمت گار ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، ہوں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ حکومت میں پھر آ کیسے سکیں گے؟ حکومت میں ڈنڈے کے زور پر تو نہیں آئیں گے ہم. حکومت میں تو جمہوری طور پہ بھی ووٹ بینک ہی بہت کم ہے. نہیں، ووٹ بینک تو ہمارا کم نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام کا ووٹ بینک جو ہے پاکستان کے، جتنا ووٹ بینک چاہیے تبدیلی لانے کے لیے اتنا تو نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام کے پاس جتنا ووٹ بینک موجود ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ووٹ صحیح طریقے سے کاسٹ ہو اور پبلک جن کو ووٹ دیتی ہے اگر ان کے حق کو نہ چرایا جائے، تو آج جمعیت علماء اسلام پاکستان میں حکومت کر رہی ہوتی. اور جمعیت علماء اسلام کو اگر حکومت ملتی تو جمعیت علماء اسلام پاکستان کو معاشی حوالے سے، تعلیمی حوالے سے، پاکستان کو امن و امان کے حوالے سے وہاں لے کر جاتی کہ جو دوسری جماعتیں وہ کردار ادا نہیں کرتی. JUI پر یہ بھی اعتراض لگتا ہے کہ وہ صرف سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کی طرف زیادہ بھاگتی ہے، لیکن اگر وہ مذہبی تنظیموں کے ساتھ، اداروں کے ساتھ اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ، جو مذہبی سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ اتحاد کر لے تو تبدیلی آ سکتی ہے. لیکن ان کا مسلکی اختلاف جو ہے نا وہ بہت زیادہ آڑے آتا ہے. جمعیت علماء اسلام ایک مسلک سے وابستہ جو لوگ ہیں، مولانا صاحب ہیں یا ہم لوگ ہیں، بے شک تعلیمی اعتبار سے ہم ایک مسلک کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، دیوبند مکتبہ فکر، لیکن ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ہمارا تعلیمی سلسلہ ہے، لیکن ہم اپنے مسلک کو اپنے کام میں رکاوٹ نہیں سمجھتے. مولانا صاحب پارلیمنٹ میں اور عام جلسوں میں بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میں کسی ایک مسلک یا مکتبہ فکر کا نمائندہ نہیں ہوں، میں پاکستان کے ہر دینی ذہن رکھنے والے شخص کا نمائندہ ہوں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں شیعہ سنی فسادات ہوتے رہے ہیں، جمعیت علماء اسلام اس میں ثالث رہی ہے، کبھی فریق نہیں بنی. پاکستان میں سنی وہابی اختلافات ہوتے رہے ہیں، JUI اس میں ثالث رہی ہے، کبھی فریق نہیں بنی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو مذہبی سیاسی تنظیمیں خود بڑی طاقتور ہیں، جماعت اسلامی کو دیکھ لیں، اب مرکزی مسلم لیگ آ گئی ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے علاوہ جتنی دوسری بھی جو مذہبی سیاسی تنظیمیں ہیں یا ادارے ہیں یا جماعتیں ہیں، آپ ان کے ساتھ اتحاد کر کے کیوں نہیں الیکشن لڑتے؟ یہ اتحاد ہماری ترجیح اول ہے. اس سے پہلے بھی جمعیت علماء اسلام MMA کے دور میں اتحاد کر چکی ہے. اسی طرح پاکستان میں اور بھی مختلف ماڈلز آتے رہے ہیں. ماضی میں بھی قومی اتحاد کی تحریک رہی ہے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں. مولانا صاحب خود اس طرح کردار ادا کرتے رہے ہیں، اور آج بھی ہر سیاسی اور مذہبی جماعت کے ساتھ ہمارا تعلق، ہمارا احترام موجود ہے. اور پاکستان میں جب کوئی ایشوز آ جاتے ہیں اس طرح کے، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کے ہاں تمام جماعتوں کا آنا اور مولانا صاحب کا تمام جماعتوں کے ہاں جانا ہوتا ہے اور احترام کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ ہماری خواہش ہے، تمنا ہے کہ تمام وہ جماعتیں جو خصوصاً دینی سیاست پر یقین رکھتی ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر موجود ہوں. اور آنے والے وقت میں، چونکہ میں ایک صوبہ پنجاب کا JUI کا ذمہ دار ہوں، ہماری ترجیحات میں یہ شامل ہے اور ہم اس پر باقاعدہ ورک کر رہے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں بھی کم از کم ہم اگر اپنے صوبے کی حد تک، میں چونکہ بات کروں گا بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے اور آنے والے قومی مستقبل الیکشن کے حوالے سے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جتنی مذہبی جماعتیں ہیں جو دینی سیاست پر یقین رکھتی ہیں وہ کم از کم ایک پلیٹ فارم پر موجود ہوں. اس کے لیے جمعیت علماء اسلام خود اس کی داعی ہے، ہم لوگوں کو اس کا پیغام دے رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا اتحاد وجود میں آ جائے. اور ہم اس سے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ العزیز یہ جو بات چیت ہم نے شروع کر رکھی ہے، اس سے ایک ایسا اتحاد وجود میں آئے گا کہ جو دینی ذہن رکھنے والے ووٹ کو ایک جگہ جمع کر دے گا، اور یہ بہت پاکستان کے لیے مفید ہوگا انشاءاللہ. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مولانا صاحب جو ہے نا آزادانہ فیصلے نہیں کر پاتے، جو آج کے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ شور مچایا جاتا ہے. 3 بڑی قوتیں ہیں جن کے ہاتھ جو ہیں
وہ مولانا کی ساتھ منسلک ہوتے ہیں, ان کی پشت پر ہوتے ہیں, کندھے پر ہوتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ دیکھ لیں, زرداری صاحب دیکھ لیں, دوسری طرف نواز صاحب دیکھ لیں. یہ تینوں قوتوں کو لے کر جو پاکستان کے اوپر حکمران کرتی ہیں, مولانا ان کے ساتھ چلتے ہیں. لیکن ان میں سے اگر ایک یا دو ناراض ہو جائے تو پھر مولانا صاحب کی بات پھر کوئی نہیں سنتا. مولانا صاحب اکیلے ہو جاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں, اسمبلی میں بھی بڑے غصے میں آ جاتے ہیں اور پھر سڑکوں پر آنے کی دھمکی بھی دیتے ہیں. لیکن مولانا صاحب کی سیاست کو سمجھنا پڑے گا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری کسی کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے نا تو اس کے ہم سیاہ کو بھی سفید کریں گے, اور اگر ہماری کسی کے ساتھ مخالفت ہو گئی ہے تو ہم اس کی اچھائی کو بھی برائی بنا کر پیش کریں گے. مولانا صاحب اور جے یو آئی کا نقطہ نظر یہی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ اتحاد کر چکے ہیں یا کسی کے ساتھ اتفاق رائے کر کے ایک ٹیبل پر بیٹھ چکے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ان کی برائی کو بھی ہم اچھائی بنا کر پیش کریں گے. اگر کوئی چیز اسلام یا پاکستان کی آئین کی روح کے خلاف ہوگی تو ہم ان سے اختلاف کا اظہار برملا کریں گے. اسی طرح اگر ہم کسی سے اختلاف کر چکے ہیں اور ہم اپوزیشن کر رہے ہیں اور حکومت کو صحیح فیصلہ میرٹ پر اختلاف کو جو پبلک ہے, پاکستانی عوام ہے, وہ کسی اور تناظر میں دیکھتی ہے. نہیں, پاکستانی عوام کو یہ چیز سمجھنی پڑے گی. دیکھیں, کون سمجھائے گا عوام کو؟ عوام کیوں نہیں اتنے سالوں میں سمجھ پائی کہ جے یو آئی جو بات کرتی ہے وہ حق اور سچ کی بات کرتی ہے, میرٹ کی بات کرتی ہے. آج تو عوام یہ سمجھ کر کھڑی ہوئی ہے. آج تو جمعیت علماء اسلام کا بیانیہ جتنا عوام میں مقبول ہے اور مولانا صاحب کی شخصیت کو عوام میں جو مقبولیت حاصل ہے اور جس عزت اور قدقات کے ساتھ وہ کھڑے ہیں, وہ تو اب نواز شریف صاحب کو بھی حاصل نہیں ہے, وہ تو زرداری صاحب کو بھی حاصل نہیں ہے, وہ تو پاکستان کے کسی لیڈر کو حاصل نہیں ہے. مولانا صاحب کے بارے میں عوام کا جو تاثر تھا, اگر وہ میڈیا میں بنایا گیا تھا یا کچھ لوگوں نے اس کو ایک تصویر کا رخ دکھایا تھا, لیکن آج سوشل میڈیا جو ایک آزاد میڈیا ہے اس میں مولانا صاحب کا جو کردار لوگوں کے سامنے آیا ہے, تو آج تو پاکستان کی میجورٹی یہ مان رہی ہے کہ اگر کوئی گریٹ لیڈر ہے پاکستان میں تو وہ مولانا صاحب ہیں. لیکن مولانا صاحب بلا شبہ بڑے گریٹ ہیں, بڑے ہمبل ہیں, بڑے نفیس ہیں. تو یہ کردار کی بنیاد پر جو مصلحت جو ایک کردار ادا کرنے کی جو خوبی ہے نا, وہ بڑی, میں کہتا ہوں کہ اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ اصل میں ان کی جو طاقت ہے وہ مدارس ہیں. مدارس کے ذریعے سے وہ پوری اسٹیٹ کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں. اصل اس وجہ سے پورا نظام جو ہے پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم, اسٹیبلشمنٹ کا سسٹم جو ہے وہ اس وجہ سے مجبور ہے مولانا صاحب کی خدمت کی وجہ سے کہ جب بھی ان کی ضرورت پڑتی ہے وہ کام آتے ہیں. اور یہ لیکن دوسری طرف سیاسی طور پر ان کی ول دیکھی جائے مولانا کی, تو عوام کے اندر جتنے یقین کے ساتھ آپ بات کریں وہ بہت دور دور تک نظر نہیں آتی. آپ دیکھ لیں آج کی عوام تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے صرف ساری سیاسی جماعتوں کو دیکھ رہی ہے. دیکھیں جی, مولانا صاحب کی اصل قوت یا طاقت مدارس ہے, تو یہ اس کا ایک پہلو ہے. دینی مدارس پاکستان کا ہی حصہ ہیں. دینی مدارس کے طلباء اور علماء پاکستان کے ہی شہری ہیں. جس طرح ایک کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے یا پڑھانے والوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اپنی سیاسی رائے کا اظہار کریں یا کسی کو ووٹ کاسٹ کریں, اسی طرح دینی مدارس کے پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی یہ آئینی اور جمہوری حق حاصل ہے کہ وہ ووٹ کریں. اور اگر وہ ووٹ جے یو آئی کو کرتے ہیں تو یہ ان کا جمہوری حق ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ مولانا صاحب کے ساتھ اگر اتنی بڑی عوامی طاقت موجود ہے تو پھر مولانا صاحب کی اس طاقت کو, جو عوامی سطح کی طاقت ہے اور جس میں لاکھوں لوگ ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں, کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ مولانا صاحب نے اس طاقت کو کسی کی ذات کے لیے استعمال کیا ہو یا اپنی ذات کے لیے استعمال کیا ہو یا پاکستان کے آئین اور اس کی سلامتی کے خلاف استعمال کیا. انہوں نے جب بھی بات کی ہے ملک میں آئین کی بالادستی کی بات کی ہے, اسلام کے نظام کی بات کی ہے, پاکستان کو اس کی اصل اساس اور بنیاد تک پہنچانے کی بات کی ہے, آزاد پاکستان, اداروں کی آزادی کی بات کی ہے, پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کی ہے. یہ امتیاز ہے مولانا صاحب کا. اور یہی وجہ ہے کہ جب مولانا صاحب مخالفت برائے مخالفت نہیں کرتے, وہ دوستی اور مخالفت کو اعتدال میں رکھتے ہیں. وہ دوستی میں نہ کرنا جانتے ہیں اور مخالفت میں ہاں کرنا جانتے ہیں. یہ جگر مولانا صاحب کے پاس موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن ہو یا پاکستان کے حزب اقتدار ہو, دونوں کے ہاں مولانا کا احترام پایا جاتا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں 3 بڑی سیاسی جماعتیں موجود ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے, پاکستان مسلم لیگ ہے, پاکستان تحریک انصاف ہے. تینوں جماعتوں کے ہاں مولانا کا یکساں اور ایک جیسا احترام پایا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مولانا صاحب اقتدار کا حصہ ہیں یا اپوزیشن کا حصہ نہیں. اس کی وجہ مولانا صاحب کی وہ سیاست ہے جس کو آپ مصلحت نہیں کہیں گے, جس کو آپ حکمت کہیں گے. میں یہ چاہوں گا کہ مصلحت میں اور حکمت میں فرق رکھا جائے. یعنی مولانا صاحب مصلحت کرتے ہیں, مصلحت کا مطلب تو یہ ہوگا کہ وہ مفاد کو دیکھتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر مولانا جو ہے پاکستان کو اسلامی ماڈل
ریاست بنا سکتے ہیں. دوسری طرف بہت ساری مذہبی تنظیمیں ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو ساتھ نہیں لے کر چلیں گے. جیسے جماعت اسلامی ہے, جماعت اسلامی ایک خود بہت بڑی فورس ہے, یا پاکستان مرکزی مسلم لیگ بھی ایک بڑی فورس کے طور پر آ چکی ہے, تو ان کو ساتھ لے کر کیوں نہیں چلتے ہیں؟ دیکھیں, اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے پاکستان کی کوئی جماعت سیاسی ہو یا مذہبی ہو وہ ہماری معاون ہے اور ہم اس کے معاون ہیں. جہاں تک بات جماعت اسلامی کی ہے تو جماعت اسلامی نے خود اپنے لیے یہ چیز طے کی ہے کہ وہ کسی اتحاد کا حصہ نہیں بننا چاہتے, ورنہ ہمارے دروازے تو کھلے ہیں. ابھی چند ماہ پہلے مولانا صاحب خود حافظ نعیم صاحب جو ہیں جب امیر جماعت اسلامی منتخب ہوئے تھے تو مولانا صاحب ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ منصورہ آئے تھے, میں خود بھی اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھا. ان کو آ کر مبارکباد دی اور مشترکات پر آگے بڑھنے کی بات کی گئی. باقاعدہ وہاں پریس ٹاک ہوئی, پریس کانفرنس میں مولانا صاحب نے یہ بات کہی کہ ہم ان تمام چیزوں پر جو ہمارے اور ان کے درمیان مشترک ہیں ہم مل کر چلنے کے لیے تیار ہیں. جہاں تک آپ نے ملی مسلم لیگ کی بات کی ہے یا اس طرح کی کئی جماعتیں, آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ یہ جماعتیں پہلے سیاست کا حصہ نہیں تھیں, مذہبی حوالے سے ان کا ایک کردار تھا. اب کچھ وقت ہوا کہ انہوں نے سیاسی میدان میں بھی خدمت کا سلسلہ شروع کیا ہے, ہم نے ان کو ویلکم کیا ہے. میں ذاتی طور پر بھی ان کے کئی رہنماؤں کو ملا ہوں اور میں نے کہا کہ جی ہمارے لیے یہ بات خوش آئند ہے, کیونکہ کل تک آپ یہ کہتے تھے کہ سیاست جائز نہیں ہے یا جمہوریت اسلام میں جائز نہیں ہے. آج آپ نے یہ جو راستہ اختیار کیا ہے تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ جب آپ اسمبلی میں کھڑے ہوں گے ہمارے ساتھ, تو پہلے ہم تنہا کھڑے تھے, آج آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہمارے ساتھ آپ کی آواز جب ملے گی تو اسلام کی وہ آواز اور پاکستان کی وہ آواز توانا اور مضبوط ہوگی. تو ہم تو ان کو ویلکم کرتے ہیں اور مستقبل میں چاہیں گے کہ ہم مل کر آگے بڑھیں, یہ ہم سب کے لیے نفع بخش ہوگا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب.